کل قیامت میں غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، خفا ہوگا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اپنے کپڑے کو، پینٹ کو، لنگی کو، تہبند کو، ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پہنتے ہیں۔ المسبل ازارہ، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کے پہننے والے۔ ہمارے اور آپ کے لیے خیر کے جتنے بھی راستے تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، سب کو بتلا دیا ہے، اور شر کے، برائی کے جو بھی ذرائع طریقے تھے، اللہ اس کے رسول نے ان سے بھی ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا تاکہ ہم خیر پہ عمل پیرا ہو جائیں اور برائی اور شر سے کیا ہو جائے، محفوظ معمون رہ جائیں۔ اور ایسے ہی وہ تمام باتیں، وہ تمام کام، وہ تمام چیزیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن سے ہمارا آپ کا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، جن اعمال کو قبول کر لے گا، اور جن اعمال کے ذریعے سے کل قیامت میں اللہ ہمیں آپ کو بخشے گا، معاف فرمائے گا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، ان کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں، وہ تمام کام، وہ تمام راستے، وہ تمام اعمال جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت کا سبب ہے، موجب غضب الہی ہے، جن کاموں سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، ہم سے نظر رحمت پھیر لے گا، ان کاموں کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے اور ہمارے رب نے ہمیں آگاہ کر دیا، تاکہ کل قیامت میں جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا میدان محشر میں، جب تمام انسان اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، اور روز محشر برپا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہماری جزا سزا مرتب ہوگی۔ ایسے موقع سے ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا۔ کل قیامت میں میدان محشر میں ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام جو اللہ کے سب سے چہیتے اور برگزیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے پیغام کے لیے چن لیا تھا، نبوت سے سرفراز کیا تھا، وہ انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ تو میدان محشر جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، جہاں پہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں جنت کا، جہنم کا اللہ کی طرف سے ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، اس دن کے لیے تمام لوگوں کو اللہ اس کے رسول نے چوکنا رہنے کی تلقین کی ہے کہ اس دن سے ڈرو، اس دن کی ہولناکی سے، پریشانی سے، شدت سے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ کل تمہیں قیامت کی ہولناکی سے محفوظ کر دے۔ میرے بھائی، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے
ہمیں ان باتوں سے متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، روکا ہے، بچنے کی تلقین کی ہے جو باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، رب کو غصہ دلانے والی ہیں، اور جن باتوں کی وجہ سے کل قیامت میں ہمارا رب ہم سے اپنی نظر رحمت پھیر لے گا، ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو آئیے آج کی اس خطبے کے اندر انہی باتوں میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم اور آپ ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان باتوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی ان برائیوں سے، ان شر کے اعمال سے بچنے کی تلقین کریں، کیونکہ اللہ نے جہاں پہ ہمیں خود بچنے کا حکم دیا ہے وہیں پہ ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے، جہنم کی ہولناکی سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے خواہش و اقارب کو بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسی جہنم؟ قودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن، جس جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا انسانوں کے ذریعے سے اور پتھروں کے ذریعے سے۔ اس سے جہنم کی آگ کی شدت، اس کی ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ جو سلگائی جائے گی، جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا پتھر کے ذریعے سے اور انسان کو ڈال کر کے۔ اور اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما، جس جہنم کے اوپر ایسے سخت دل مضبوط فرشتہ مقرر ہیں، جس جہنم کی نگرانی کے اوپر، جہنم کی ذمہ داری جن فرشتوں کو دی گئی ہے، اللہ ان کے بارے فرماتا ہے کہ وہ ایسے مضبوط سخت دل ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں اللہ جن باتوں کو حکم دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، سبق دیا ہے، تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے کہ اے لوگوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیوی کو، بچے کو، بچی کو، بھائی کو، والدین کو، جو بھی تمہارے آس پڑوس میں ملنے جلنے والے تمہارے لوگ ہیں، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے دور رہ کر کے، اللہ اس کے رسول کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر کے، اور اللہ اس کے راستے پہ مکمل طور پہ کاربند ہو کر کے، تبھی آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس کے راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن ایسے چند بدنصیب لوگ ہوں گے، بدبخت لوگ ہوں گے کہ اللہ جن سے بات نہیں کرے گا، اللہ جن سے بات کرنے کا بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان سے اللہ گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اللہ، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک و صاف کرے گا۔ یعنی ایسے لوگوں سے اللہ کیا ہوگا؟ سخت ناراض ہوگا، ان پہ بہت ہی غصہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے، ان کی ناراضگی کی وجہ سے، ان کے غصہ کی وجہ سے، اللہ کے غصہ اور ناراضگی کس بات پہ ہوگی؟ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے ایسے کام کو انجام دیا دنیا کے اندر جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے روکا تھا۔ تو اللہ رب نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے،
3 قسم کے لوگ ہوں گے کل قیامت میں، جہاں پہ ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، ایک نیکی کے تڑپ رہا ہوگا. اور ایسے موقع سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اتنے بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا، ان سے غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، خفا ہوگا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ ایسے کام ہیں، کام بہت معمولی کام ہے لیکن اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے. پہلا کام، جب یہ بات اللہ نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمائی، 3 مرتبہ، تو ابو ذر غفاری نے فرمایا خابو و خسرو. کیا اللہ نبی من ہم یا رسول اللہ خابو و خسرو؟ اے اللہ نبی وہ لوگ تو ناکام نامراد ہو گئے کہ جن سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ خفا ہو جائے گا. کون لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ. پہلا شخص، یہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن سے اللہ کل قیامت میں غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، خفا ہوگا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں. وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اپنے کپڑے کو، پینٹ کو، لنگی کو، تہبند کو، ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پہنتے ہیں. المسبل ازارہ، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کے پہننے والا شخص. ابھی کتنا چھوٹا عمل ہماری نظر میں یہ چیز ہے. آج ہم لوگ لباس پہنتے ہیں، ہمیں اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کپڑا، ہماری لنگی، ہمارا پینٹ، ہماری ازار، ہمارا تہبند کہاں جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. تو اللہ نبی نے فرمایا المسبل ازارہ. اتنا خطرناک یہ عمل ہے میرے بھائی، اتنا بھیانک عمل ہے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پہننے کا، کہ جس کی وجہ سے اللہ کل قیامت میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، غصہ ہوگا، ناراض ہوگا. اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ جس سے غصہ ہو جائے کل قیامت میں، اس سے کون بچانے والا ہے؟ اسے پھر کہاں پناہ ملے گی؟ اللہ جس سے ناراض ہو جائے قیامت کے اندر، جس پہ غصہ ہو جائے، اس سے پھر کون پناہ دے گا؟ اسے نجات کہاں ملنے والی ہے؟ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بھیانک یہ عمل ہے. المسبل ازارہ، کپڑے کو ٹخنا سے نیچے لٹکا کے پہننا، یہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بہت ہی بھیانک عمل ہے، بہت ہی خطرناک عمل ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے. اور جب انسان کے اندر گھمنڈ آتا ہے تو اسی طریقے سے عمل کو انجام دیتا ہے کہ اپنے کپڑے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے لنگی کو، اپنے ازار کو وہ زمین پہ گھسیٹ نکلتا ہے. تو اللہ نبی نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کے پہننا یہ گھمنڈ کی علامت ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ نبی نے فرمایا من جر ازارہ خیلا لم ينظر اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے کپڑے کو، لنگی کو زمین پہ گھسیٹ کے چلا، ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پہنا، تکبر کی بنا پر، گھمنڈ کی بنا پر، اللہ کل قیامت میں اسے دیکھے گا نہیں، اسے نہیں دیکھے گا. تو میرے بھائی یہ ہم لوگ لباس پہنتے ہیں، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارے دین ہے، یہ انسان کو مرنے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تمام چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے. ایک انسان کو مثالی مومن، اچھا مومن کیسے بن سکتا ہے؟ کھانا پینا ہو، لباس ہو، رہنا سہنا ہو، بات چیت کرنی ہو، چلن ڈھلن ہو، اعمال و کردار ہو، گفتار و کردار ہو، تمام چیزوں میں اسلام ہمارا کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں صحیح تلقین کرتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنا ہے، لوگوں سے کیا برتاؤ کیسے کرنا ہے. ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ایک اچھا اور سچا اور پکا اور مثالی مسلمان بننے کی ہمیں رہنمائی تلقین کرتا ہے. تو میرے بھائی یہ کپڑا نیچے لٹکا کے پہننا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی خطرناک عمل ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، اللہ نبی نے فرمایا بینما رجل یمشی ازارہ یمشی یجر ازارہ فخسف به
فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، کہ ایک آدمی پہلے زمانے میں گھر سے نکلا بن سور کر کے، سر میں تیل لگا کر کے، اچھا کپڑا، عمدہ کپڑا پہن کر کے، اور کپڑا کیسے زمین میں گھسیٹ رہا تھا اور تکبر سے چل رہا تھا، زمین کے اوپر تکبر سے چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فہو خسف بہ، اور جس کی وجہ سے اس زمین میں دھسا دیا گیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اور قیامت تک وہ شخص زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پہ مراد کون ہے؟ قارون ہے۔ قارون کا بھی یہ انجام ہوا تھا کہ ایک بار اپنے گھر سے نکلا دولت کے نشے میں، قوت کے نشے میں، مالداری کے نشے میں، اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اپنے لنگی کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، سینہ پھلا کر کے، زمین پیر پٹکتے ہوئے۔ تو مومنوں نے کہا کہ اے قارون، تو اپنی دولت کے نشے میں اللہ سے بغاوت مت کر، اللہ سے سرکشی مت کر، اور اللہ سے ڈر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دولت، یہ مال، یہ مجھے اپنے علم کی بنا پر ملا ہے، مجھے اپنی صلاحیت کی بنا پر میں نے کمایا ہے، اور وہ تکبر کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے قارون کو زمین کے اندر اس کے محلات سمیت، اس کی بلڈنگوں سمیت ہم نے زمین میں دھسا دیا اسے۔ اور حدیث میں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے تکبر کا انجام، یہ ہے تکبر، گھمنڈ۔ اس لیے آج کل دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ ہم مکمل تو اسلام سے کٹ جائیں، اور ایسے لباس آج کل کیا ہے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان بھائی لوگ ہیں جو پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، اکثر پینٹ ان کا ٹخنا سے نیچے ہوتا ہے، تمام لوگوں کا پینٹ ٹخنا سے نیچے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کپڑا چاہے تکبر کر کے پہنے، انجانا پہنے، نہ پہنے، ایسا عمل ہے کہ جس عمل سے اللہ اس کے رسول نے ممانعت فرمائی ہے، روکا ہے، اور یہ عمل حرام ہے، یہ عمل حرام ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اس چیز پہ دھیان دینا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے معمولی ہے، ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن کل قیامت میں اسی عمل کی بنا پر آپ کا رب، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم سے روح پھیر لے گا، اور ہم اپنے رحمت سے دور کر دے گا۔ تو ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، ہمارا کیا حشر ہوگا کہ کل قیامت میں جب ایک نیکی کے ہم محتاج ہوں گے، اللہ ہم سے غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ پہلا عمل ہے کہ جو اللہ کو غصہ دلانے والا ہے۔ دوسرا عمل اللہ نبی نے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا شخص۔ دنیا کے اندر کسی کو کوئی احسان کیا، بھلائی کیا، اس کو جتلا دیا کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا، تو یہ عمل بھی احسان کر کے جتلانا، یہ اللہ کو بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نزدیک بہت ہی مکروہ عمل ہے کہ آپ نے کسی سے بھلائی کیا، اچھائی کیا، کسی دکھ میں آپ نے ساتھ دیا، آپ نے مدد کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، پھر کسی موقع سے آپ نے اس احسان کو اس پہ جتلا دیا، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ہم نے اس کی مدد کی تھی، ہم نے اس کی پریشانی کو دور کی تھی، ہم نے اتنا روپے سے دیا تھا۔ ایسا کرنے والا اللہ کی نگاہ میں یہ بھی وہ شخص ہے جو کل قیامت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل، تیسری چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی ہے، اللہ نبی نے فرمایا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ شخص جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے۔ دکاندار لوگ، تاجر لوگ، بزنس مین جو سامان کو بیچتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر کے، اللہ کے نام لے کر کے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی کل قیامت میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ ان پہ غصہ ہوگا، ناراض ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ تینوں عمل بہت معمولی عمل ہیں، لیکن اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی خطرناک ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی بنا پر اس بندے سے، انسان سے کیا ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ نبی نے فرمایا کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ کل قیامت میں بات نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں۔ ان میں سے ایک شخص ہے العاق لوالدہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان شخص، ایسی اولاد جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، پریشان کیا، ان کی نافرمانی کی، ان پہ ظلم کیا، ان کی زیادتی کی، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کو ستایا، مارا، پیٹا، ایسے نافرمان اولاد کے لیے کل قیامت میں اللہ کی رحمت دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ایسے نافرمان اولاد کو دور کر دے گا، اس سے بات تک نہیں کرے گا۔ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ
نافرمانی کرنے والا، چاہے نافرمانی جس شکل میں ہو، آپ ان کو گالی گلوچ کریں، دھمکائیں، ماریں، پیٹیں، نافرمانی کریں، کچھ بھی کریں ان کے ساتھ، ماں باپ کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ انسان زندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کتنوں خدمت کر لے ماں باپ کی، وہ اپنی خدمت کے ذریعے سے ان کا حق پورا نہیں کر سکتا، کتنوں خدمت کر لے وہ بہت کم ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن کے اندر اللہ نے جگہ جگہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ نے ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی کیا ہے، ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ رب حقیقی ہے تو ماں باپ رب مجازی ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، لیکن ماں باپ کو اس پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، جو آپ کی بچپن سے لے کر کے اور جوان ہونے تک آپ ان کے محتاج تھے، آپ کی مدد کی، رہنمائی کی، اپنا پیسہ روپے سب خرچ کیا، آپ کی تربیت کی، آپ کو پالا پوسا، اور پھر اگر آپ ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں تو یہ چیز اللہ کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نبی نے فرمایا کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بہت غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، وہ دیوس شخص سے، دیوس بولتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے گھر میں برائی ہو، فحاشی ہو، جن کی بیٹی جن کے بیٹے برائی کو انجام دے رہے ہوں اور ماں باپ دیکھ کے آنکھ بند کر دیتے ہوں۔ ماں باپ جانتا ہے کہ ہمارا یہ بچہ غلط کام کر رہا ہے، یہ برائی کے اندر کیا ہے، یہ برائی کے اندر پھنسا ہوا ملوث ہے، برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جاننے سمجھنے کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا، ٹوکتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے، دیوس کہا گیا ہے۔ اور آج کل ہمارے گھروں میں بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی، ماں باپ سب کو معلوم ہے، اور پھر کبھی موقع ایسے ہو جاتا ہے گھر سے بھاگ جاتی ہیں، ماں باپ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے، باپ بچے کی تربیت نہیں کرتا، نگرانی نہیں کرتا، خبر گیری نہیں کرتا ان کی کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، اور وہ سن کر کے انسنا کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو حدیث کے اندر دیوس کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے یہ ان کی ان اعمال کی بنا پر، ان کی ان کیا بدعمالیوں کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، خفا ہوگا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان کے گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا۔ اور ہم میں سے کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں جگہ نہ دے۔ ہر مسلمان خواہش ہوگی کہ کل قیامت میں ہم جنت کا حقدار بن جائیں، ہمارے ہاتھ میں جنت ٹکٹ آ جائے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ جنت کا حقدار نہ بنے۔ تو میرے بھائی اگر ہمیں جنت کا حقدار بننا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار بننا ہے، اللہ کی رحمت میں جگہ پانی ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کرانی ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ان اعمال سے بچنا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمارے نگاہ میں چھوٹی باتیں ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں اور انجام کے اعتبار سے یہ بہت ہی بھیانک اور بڑی باتیں ہیں۔ اگر ہم نے ان کو صحیح طور پہ ہم نے ان سے پرہیز نہیں کیا، ان کو چھوڑا نہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچایا نہیں، تو کل قیامت میں ہمارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور وہاں اللہ پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، مددگار نہ ہوگا، حامی نہ ہوگا، ناصر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم وہی کام کریں جن کاموں سے تو خوش ہو اور جن کاموں کے ذریعے سے کل قیامت میں ہماری نجات ممکن۔